ہم اور آپ اسی نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے آپ کے دل کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہو اللہ کی محبت کے بعد تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے بڑھ کر کے، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر کے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر کے میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کو پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور صحابہ اکرام کی کیفیت یہی تھی کہ وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ وہ نبی کو چاہتے تھے۔ اور ہمارا آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارے آپ کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کہاں کہاں اپنی محبتوں کو چھڑکتے ہیں، کہاں کہاں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جن سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ محبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن جو محبت اللہ سے کی جائے گی، جو محبت اس کے رسول سے کی جائے گی، وہ محبت باقی رہے گی۔ اور اس محبت کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی، اور قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول سے محبت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آج ان سے محبت کی کمی کا نتیجہ ہے جو آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در بھٹک رہا ہے۔ اس کو جن چیزوں سے جن سے محبت ہے انہی کی نقل کرتا ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے آدمی اس کی چال اختیار کرتا ہے، اس کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ آج ہمیں محبت جن سے ہے ہمارے چہرے انہی کی طرح ہیں، آج ہمیں محبت جن سے ہے ہمارے لباس اسی کی طرح ہیں، ہمارے ایکشن، ہماری آوازیں، ہمارا طور طریقہ، ہماری رہائش، ہمارے رہنے کا انداز، ساری چیزیں وہ ہیں جو غیروں کا طریقہ ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں رہ گئی، بلکہ ہمیں محبت دوسروں سے ہو گئی، یہودیوں سے ہو گئی، عیسائیوں سے ہو گئی، دشمنان اسلام سے ہو گئی، اور ہمیں ان کے طریقے پسند آنے لگے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ سے جو دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے، جس نے ہمارے لیے ساری چیزوں کی قربانی دی، ہمارے لیے کیسی کیسی دعائیں مانگی، ہمارے لیے کیسے کیسے مصیبتیں برداشت کی، لیکن میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس نبی کے احسان کو بھول گئے، ہم اس نبی کی محبت کو بھول گئے، اور ہم نے اس نبی کا دامن چھوڑا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سب کچھ گوارا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنا انہیں کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا، کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ آج ہم اللہ کے رسول کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اپنے خواہش کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے، اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی وجہ سے ساری چیزیں ہمارے آگے آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو اور اس کے پیغمبر کے طریقے کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا اور سب سے قیمتی جو ہماری آپ کی پونجی ہے، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، ہمیں قبر کے اندر بھی کام آئے گی، میدان محشر بھی ہمارے کام آئے گی، وہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اس محبت کو ہم اپنے دلوں کے اندر جمائیں، اپنے دلوں کے اندر بسائیں، اپنے دلوں کو ان محبتوں سے منور کریں اور اپنے دلوں کو گرمائیں، اس لیے کہ یہی محبت ہے۔ انسان کو جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس کی چال چلتا ہے، اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو ہمارے چہرے نبی کی طرح ہوں گے، ہمارا لباس نبی کی طرح ہوگا، ہماری شادیاں نبی کی شادیاں کی طرح ہوں گی، ہمارے گھروں کی عورتوں کا پردہ اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمارے نبی کی عورتیں، ہمارے نبی کی بیویوں کا پردہ تھا۔ ہمارے گھروں کی رہائش ویسی ہوگی جیسے ہمارے نبی کی رہائش اور ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، ساری چیزیں ہمیں نبی کے طریقے میں اور نبی کے سنتوں کے سانچے میں ہماری پوری زندگی ڈھل جائے گی، اور جب ہماری زندگی ڈھل جائے گی تو ہماری زندگی روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گی۔